اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تھی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ ذرا مجھے جنگل میں سیاحت کے لیے اور تفریح کے لیے جانا ہے، تو ذرا میرے اس اونٹ کو آپ تیار کریں، اٹھنی کو تیار کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھنی کو تیار کرنے لگی تو اس کو کوڑا مارا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کوڑا مت مارو، کوڑا مت مارو، نرمی کرو۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کی زینت دوبالا ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے فرمایا وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نرمی جس کو مل گئی اس کو پوری کی پوری خیر مل گئی، اور جسے نرمی نہیں ملی اسے خیر نہیں ملی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بچی کل بڑی ہو کر کسی میدان میں اگر کام کرنا چاہتی ہے، یا کوئی مرد اگر کسی میدان میں کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی زندگی میں نرمی ہو، نرمی ہو۔ اور یہ خود ثابت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ایک موقع پر تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، اتنے میں ایک صحابہ آتے ہیں اور مسجد میں پیشاب کرتے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، آپ کچھ نہیں بولے، اور آپ علیہ السلام نے بعد میں ان صاحب کو بلایا اور یوں کہا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، اور نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ فرمایا اور آپ نے اس کو بالکل نہیں ڈانٹا۔ یہ آدمی اپنے محلے میں جاتا ہے، اپنے خاندان میں جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ قصور میرا تھا لیکن مجھے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ اور میں گویا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ نہ مجھے مارا، نہ مجھے سخت سست کہا، اور اپنے قبیلے کے 300 لوگوں کو لے کر کے وہ آدمی آتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بچیوں اپنی زندگی میں نرمی کا مزاج بناؤ۔ ابا سے کوئی بات کرو نرم انداز میں بات کرو، امی سے کوئی بات کرو نرم انداز میں بات کرو۔ سب جگہ باتیں نہیں کی جاتی، 90 جگہ پر تو خاموش رہا جاتا ہے۔ ایک بچی کی زندگی میں ہر موقع پر بولنے کا مزاج ہو تو مزاج نہیں، ماحول بگڑ جاتا ہے۔ 90 جگہ تو وہ ہوتی ہے کہ خاموشی سے، اور آپ مسکراہٹ سے جواب دیجئے، آپ مسکراہٹ سے جواب دیجئے۔ انشاءاللہ آپ جس گھر میں جائیں گے وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ کوئی بھی بات ہوئی اور آپ خاموش رہتے ہیں، جس گھر میں جائیں گے کوئی کہے گا کہ یہ بچی کیسی تربیت یافتہ ہے، اس کی زبان پر زیادہ الفاظ نہیں ہے، وہ جب بولتی ہے تو سونا بولتی ہے، اور جب بولتی ہے تو اس کی زبان سے مٹھاس نکلتی ہے۔ ماں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میری بچی سوچ سمجھ کر ہیرے اور موتی اپنے زبان سے نکالتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ شراب بک دیا، یہی تو کوئی بات ہے۔ حضور نے فرمایا زبان کے تعلق سے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جسم تو اس کا چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی نے اپنے ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میری عزیز دینی بچیوں، اپنی زندگی کو کپڑوں سے مزین نہیں ہوتا۔ وہ یہ چاہے کہ میں اچھے کپڑے پہن لوں، فرمایا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتی ہے کہ بعض پاک بیویاں 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ایک جوڑے پر گزار ہوتا تھا، لیکن کیا حال تھا ان کی زندگی کے تقوی کا، اور کیا ان کی زندگی میں حیا اور شرم تھی، اور ان کی آنکھوں میں کیا حیا تھی، اور ان کی زندگی میں کیا عفت اور پاک دامنی تھی، اور کیا ان کی زندگی میں تقوی تھا، کیا ماننے کا مزاج تھا۔ اس لیے بچوں اپنی زندگی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بنانے کا آپ ارادہ کریں۔ ارادہ کیے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ٹارگیٹ طے کریں، کہاں جانا ہے آپ کو، آپ نے کیا طے کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتی ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ صرف میں موقع پر کبھی دلہن بن جاؤ اور دلہن بن کر کے مجھے کسی گھر پر روانہ کر دیا جائے، وہ تو سب دلہن بنتی ہے، دنیا میں آنے والی سب عورتیں دلہن بنتی ہے، وقت آتا ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے، روانہ ہو جاتی ہے۔ ارے وہ دلہن بنو جو لاکھوں میں ایک ممتاز ہو، کروڑوں میں ایک ممتاز ہو۔ اور کوئی یہ کہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب صفات کے ساتھ عمدہ ہوتی ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں وہ پورے گھر کا راج کرتی ہے، وہ پورے گھر کی رانی بن جایا کرتی ہے، اور ساس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کریں۔
اس کو کہے بغیر کوئی کام نہ کرے. کیوں؟ جب سے گھر میں قدم رکھا ہے وہ ساس کی خیر خواہ ہے، خسر کی خیر خواہ ہے، مطلب پرستی نہیں ہے. وہ اپنی بہن سے زیادہ فرمایا جس گھر میں گئی ہے وہاں اس گھر میں جانے کے بعد گھر کے ممبران کو اپنے بھائی بہن سمجھتی ہے، اور حقیقت میں بھائی بہن سمجھتی ہے. کہنا الگ ہے، کرنا الگ ہے. تو سب یہ دیکھتے ہیں کہ بھلے یہ بچی ہمارے پاس آئی ہے اور بہت دیر کے بعد آئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہو نہیں ہے بلکہ ہماری بچی سے بھی آگے ہے، اس کے صفات بڑے عمدہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، دلوں کو پیدا کیا گیا ہے اس فطرت پر، جو اچھا سلوک کرے ان کی طرف دل کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جو برا سلوک کرے ان کی طرف دل نفرت کرتا چلا جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو سراپا ایسے محبت بھرے انداز سے سجا لو کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ایک اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کرو. اخلاق ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں سنوارنے کی ضرورت ہے. جی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت تربیت نہ کرے تو مردوں کے لیے عورت سے زیادہ کوئی نقصان دینے والا فتنہ نہیں ہے. سب سے پہلے بنی اسرائیل میں جو فتنہ وجود میں آیا تھا وہ عورت کے ذریعے سے وجود میں آیا تھا. آپ دیکھ رہی ہو آج دنیا میں عورتیں اپنے آپ کو نئے نئے جوڑوں سے مزین کرتی ہے، نئے نئے کپڑوں سے مزین کرتی ہے، نئے نئے جوتوں سے مزین کرتی ہے، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وجہ آپ نے کبھی غور کیا؟ وجہ یہ ہے کہ سب نے پاؤڈر کو سب کچھ سمجھا ہے، میک اپ کو سب کچھ سمجھا ہے، کپڑوں کو سب کچھ سمجھا ہے. ارے آپ پیون والا کپڑا ہی پہنیے، آپ کے جوتے سادے ہی ہو، لیکن آپ بہت سوچ سمجھ کر ایک جملہ استعمال کر رہے ہو. ہماری تاریخ میں ہو کہ کڑوا جملہ کبھی زبان سے نکلا نہ ہو. کبھی کبھی کوئی جملہ دلوں میں دراڑ پیدا کر دیتا ہے اور دلوں میں ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جاتی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام اس لیے ہے کہ بچیوں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت. ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بنے ہوئے، بہت ضرورت ہے. ہم تو یوں سمجھ لیجئے کہ باڑوں میں ہے، کانٹوں میں ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹا ہے، ہمیں پھولوں سے بھرنے کی ضرورت ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمیں اپنے آپ کو مزین کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، اداؤں سے کوئی بچی کسی گھر میں بیٹھا کرتی ہے، اور اداؤں سے کوئی بچی پر کوئی فدا ہوا کرتا ہے، اور اس کے جس گھر میں جائے وہ گھر والے اس کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں. مثلا ایک لڑکی شادی ہوئی، اور لڑکی شادی ہونے کے بعد اس نے اپنی جیٹھانی کو اس انداز میں رکھا یا اپنی دیرانی کو اس انداز میں رکھا گویا کہ اپنی حقیقی بہن کو نمبر 2 پر کر دیا، اپنی حقیقی جیٹھانی اور دیرانی کو یہ نمبر 1 پر کر دیا. ان کے بچوں کو اس طریقے سے گویا کہ وہ اپنے بچے ہیں اس انداز میں رکھا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے پر مجبور ہوں گے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں، شادی کرنے کے بعد ایک عورت کامیاب اسی وقت ہے جبکہ اس کی کوئی مرضی نہ رہے، وہ اپنی مرضی شوہر کی مرضی پر فنا کر دے، شوہر کی مرضی پر فنا کر دے، میری کوئی مرضی نہیں. وہی عورت نکاح کرنے کے بعد کامیاب ہے. اور نکاح کرنے کے بعد جس عورت نے اپنی مرضی کو بھی آگے رکھا تو وہاں نظام ٹوٹ جاتا ہے. آج کل تم دیکھ رہے ہو چاروں طرف کیا ماحول ہے. آپ یہ بھی اپنی زندگی میں غور کرو. مثلا ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد آپ 2-4 دن ہوئے اور ادھر شوہر ادھر ادھر کہیں چلا گیا، رات تھوڑا لیٹ ہو گیا. اب یہ عورت کہتی ہے کہاں ہو، کیوں نہیں آئے، دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے. وہ شوہر نہ معلوم کسی کام میں ہے، کسی دماغ کا تھکا ہوا ہے. اب یہ عورت کی یہ الفاظ سنتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کسی جنگل میں سے یہ لڑکی آئی ہے، میرے ابا امی نے ایسی جگہ پر رشتہ کر دیا، اب میں کیا کروں، مجھے دوستوں کے بیچ میں شرمندہ کر دیا. اب اگر مان لو کہ اگر وہ شوہر ناراض ہو گیا، غصے ہوا اور تھوڑا نادان ہے اور اس نے 3 جملے کہہ دیے، ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے. اب یہ عورت روتی پھرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ایک جملے سے یہ ہوا. وہ پہلے سے آپ اپنے آپ کو سنوارتے، اپنے آپ کو مزین کرتے. اب غلطی کا خمیازہ بھگتو، ہمیشہ کے لیے گھر ٹوٹ گیا. کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بد اخلاقی ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کے گھر کو برباد کر دیتا ہے. بچیوں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اخلاق والی بچیوں کو دیکھ کر جن کی زندگیوں میں اخلاق ہے، اپنی زندگی کو اخلاق سے مزین کریں. مان لو کہ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد ایک شوہر کبھی کسی کام سے گیا، لیٹ آتا ہے، وہ کوئی فون نہیں، گئے ہوں گے کئی کام سے آئیں گے،
جب شوہر آیا عورت پیچھے پیچھے، تو شوہر بار بار ایسا شوہر نے دیکھا، اور شوہر اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو سب شوہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے اور گھر سے ایسی آوازیں آتی ہے کہ بس دماغ خراب ہو جائے، یہ آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ مجھے تو اللہ پاک نے ایسی بیوی دی ہے جو ماشاءاللہ ان کے ماں باپ کی تربیت یافتہ ہے، حقیقت میں جنت کے حوروں کی سردارن ہے۔ میری عزیز دینی بچیوں، اپنے آپ کو تربیت سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، تقوی سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اندر میں سادگی لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں ناقص ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک زمانہ تھا عورتیں کیسی تقوی والی ہوتی تھی، کیسی نیک ہوا کرتی تھی، ان کو ادھر ادھر جانے کا شوق نہیں ہوتا تھا، ان کو شوق ہوتا تھا قرآن کی تلاوت کا، ان کو شوق ہوتا تھا کسی کی خدمت کا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ کیسے زندگی میں لوگوں کو کیسے تقوی ہوا کرتے تھے، اور کیسی زندگی کے اندر میں ان کی زندگی میں دینداری ہوا کرتی تھی، اور اللہ اس کے ذریعے سے ان کا گھر کیسے بساتا تھا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ چنانچہ ان کے والد کا یہ حال ہے، ان کے والد کا یہ حال ہے، ایک مرتبہ نہر کے کنارے پر ہے، اور وہاں اچانک کوئی سیب آتا ہے، اور وہ سیب اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ کھاتے تو کھا لیا، لیکن دل میں پھر یہ خیال آیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا ہے۔ چنانچہ نہر کے کنارے کنارے جاتے ہیں کہ جس آدمی کا باغ ہو، جس کے باغ میں سے یہ پھل گرا ہے، میں اس سے معافی مانگ لوں۔ سفر کرتے کرتے نظر آیا کہ ایک باغ ہے، کنارے پر سیب کا درخت ہے، ٹہنی لٹک رہی ہے۔ یہ آدمی باغ میں جاتا ہے، وہاں ایک نورانی چہرہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پوچھا بھائی یہ آپ کا باغ ہے؟ جی میرا باغ ہے۔ فرمایا معاف کیجئے گا، آپ کے باغ کے درخت کا پھل درخت لٹک رہا ہے، اس کا پھل ٹوٹا ہوا، بہتے بہتے ایک جگہ آیا، میں نے کھا کے کھا لیا ہے، لیکن میں معافی کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ سمجھ گیا وہ کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کا باپ کوئی نیک آدمی ہے، اس کی ماں کوئی نرالی ہے، اور اس کا یہ درخت کا یہ پھل ہے۔ فرمایا بیٹا میں معاف کرنے کا نہیں، جب تک 10 سال تک میرے باغ میں تم کام نہ کرو، کوئی اجرت نہیں، بس میں معاف کر دوں گا، یہ اجرت ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، 10 سال تک اس باغ کی باغبانی سنبھالتا ہے، مالی بنتا ہے۔ 10 سال کے بعد کہا اب مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا میں معاف نہیں کروں گا، میری ایک شرط ہے، چاہے کڑوی ہے، لیکن آپ کو منظور کرنا ہوگا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا چھوڑنے کے قابل نہیں، یہ داماد بنانے کے قابل ہے، ان کی آنکھوں میں تقویٰ ہے، حیا ہے، اس کے پیشانی سے ایمان کا نور ٹپکتا ہے، اور اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے۔ فرمایا میں معاف کرنے کا نہیں، میری ایک کڑوی شرط کو منظور کرو۔ وہ کڑوی شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، اور وہ لڑکی کالی کلوٹی ہے، بدصورت ہے۔ فرمایا اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، دل دماغ کی معوف ہے، پاگل ہے۔ فرمایا ایسی کڑوی شرط ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، یہ بہت کڑوی شرط ہے۔ فرمایا اس کے بغیر میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا چلو مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد جب رات کا مرحلہ پیش آتا ہے تو اس وقت گویا کے کمرے میں جا کر کے دیکھا، وہاں تو ایک چاند سا مکھڑا موجود ہے، خوبصورت چہرہ ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہے، ماشاءاللہ سرمگی آنکھیں ہیں، اور ہر اعتبار سے حسن اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ یہ آدمی سمجھا کہ شاید دھوکا ہوا ہے، کوئی دوسری لڑکی کمرے میں گھس گئی ہے۔ دوڑے دوڑے باہر آتا ہے اور اپنے خسر سے کہتا ہے بھائی تم نے جس لڑکی سے نکاح کروایا تھا، تم تو کہہ رہے تھے ایسی لڑکی، یہ آپ کی لڑکی ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا بیٹا تم میرے داماد بن گئے، یہ میری لڑکی ہے، میں نے اس کو بدصورت اس لیے کہا تھا کہ اس کے اوپر کسی کی نگاہ کبھی نہیں پڑی، ہاں، اور میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی کو غلط دیکھا نہیں ہے، اور میں نے اس کو گونگا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے کڑوے جملے بولے نہیں ہے، میں نے لولا اس لیے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے غلط چھویا نہیں ہے، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ غلط جگہ پر وہ گئی نہیں ہے، اور میں نے اس کو دل دماغ کی پاگل اس لیے کہا، دل دماغ سے کبھی اس نے گندا سوچا نہیں ہے، یہ کہنا تھا۔ فرمایا اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، اللہ ان کے ذریعے سے جو اولاد دیتے ہیں، دنیا اس کو
تعبیر کرتی ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میری بچیوں اپنی زندگی میں سب سے پہلے سننے کا مادہ بناؤ، سنو، سناؤ مت، سناؤ بھی لیکن زیادہ سننا ہے، صرف سنانے کا مزاج ہو اور سننے کا مزاج نہ ہو، یہ بھی تکبر کی بات ہے۔ اپنی زندگی میں سننے کا مزاج بناؤ، سنو گے تو آگے ماننے کی بات آئے گی، سنو، بڑوں کی سنو، بڑوں کی سنو، علماء کی سنو، اپنے بوڑھے تجربہ کار کی سنو۔ ایک نادان بچی ہے، زندگی کی ابھی ہوا نہیں لگی اور وہ اپنی رائے پیش کرتی ہے اپنی ماں کے سامنے، وہ اپنی رائے پیش کرتی ہے اپنے بڑوں کے سامنے۔ ارے تو نے تو ابھی ابتدائی دور دیکھا ہے، تجھے کیا پتا، ہمارے بڑے بڑے اکابرین 70-80 سال کے ہو جاتے تھے لیکن اپنی مرضی کو فنا کر دیتے تھے، بڑوں کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہاں بس میں جو کہوں وہی صحیح، آپ کی بات غلط ہے۔ اگر کوئی ہمیں سناتا ہے تو ہمیں سننے کا مزاج بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سننے کا مزاج بناؤ، سننے کا مزاج بناؤ، سنو، جب سنو گے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پہلا کام یہ ہے کہ سننا۔ اور بچیوں میں ایک بات بتاؤں، آداب سے سنو، آداب سے سنو، سبق جب شروع ہو، اور میں خصوصاً ان بچیوں کو بھی کہوں گا جو بچیاں آن لائن سبق میں کبھی بھی ہو یا کہیں بھی کسی پروگرام میں ہو، باوضو رہیں، مسواک کے ساتھ وضو کریں، تکیے پر کتاب رکھیں، دو زانوں بیٹھیں، اسکارف اچھے انداز میں باندھیں، وضو ہونا چاہیے اور دل کی گہرائیوں میں ادب ہونا چاہیے۔ سامنے قرآن پاک ہے، ہاں اس کا جتنا ادب کیا جائے اتنا کم ہے، اور جب ادب آئے گا تبھی علم آنا شروع ہوگا، جب ادب آئے گا علم آنا شروع ہوگا۔ جی اللہ اللہ، عجیب بات ہے، آج سننے کا مادہ ہی نہیں، اور اگر سننے کا مادہ ہے تو ماننے کا مادہ نہیں، منوانے کا مادہ ہے۔ بڑے سے بڑا بزرگ اگر صرف منوانے کے مادے پر آ جائے اور یہ کہے کہ بس میری مانو اور ماننے کا مزاج نہ ہو تو وہ تباہ اور برباد ہے۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص سمجھو، کبھی اپنے آپ کو کامل مت سمجھو کہ بس میں تو گویا کہ مجھے کوئی نہ کہے، یہ نہیں۔ اگر ہمیں ابا کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، دادا دادی کہتے ہیں، اپنے استاذ کہتے ہیں، اپنے اندر میں سننے اور ماننے کا مزاج ہونا چاہیے، سننے اور ماننے کا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں رہتے تھے، لیکن حضرت جی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ امی نے کہا یا نہیں جانا تو نہیں جانا، ہاں اجازت لیے بغیر کوئی کام نہ ہو، جب تک اپنی مرضی کو ہم دفن نہیں کریں گے وہاں تک آپ کامیاب نہیں بن سکتے۔ آج جتنے بھی بچے آوارہ ہیں یا جتنی بھی بچی آوارہ ہے، آپ غور کریں گے تو ان کی زندگی میں پہلے سننے کا مادہ نہیں، اپنے کو ہوشیار سمجھ لیا، سننے کے بعد پھر ماننے کا مادہ نہیں، اور وہیں سے وہ ضائع ہو رہے اور منوا رہے۔ ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی ہے ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، اور اگر ابتدائی مرحلے میں نہیں ہے پھر بھی ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے سامنے ناقص سمجھنا چاہیے، اور جو بات آئے محبت کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، تب انشاءاللہ اس کے نتیجے میں تربیت کا مزاج ہوگا۔ اب دیکھو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیسی نیک اولاد دی جن کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ واقعہ جلیبیب کا، وہ واقعہ جو مشہور ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت مجھ سے کون شادی کرے گا، میں بدن کا بدصورت ہوں، میرا خاندان بھی بڑا نہیں ہے اور کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ارے شادی کرو گے؟ حضرت مجھ سے کون شادی کرے گا؟ 2-3 مرتبہ کہا، پھر آپ نے فرمایا فلانی انصار کے گھر جاؤ اور وہاں جا کر کے کہو تمہاری لڑکی کا رشتہ حضور کہہ رہے ہیں کہ ان سے کر لو۔ چنانچہ وہ صحابی اس انصاری کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس بچی کے ابا دروازے پر آتے ہیں، کون؟ فرمایا جلیبیب، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خوش ہو گئے کہ حضور نے ہمیں سلام بھیجا۔ پھر فرمایا حضور نے کہا ہے آپ کی فلانی بچی کا رشتہ مجھ سے کر دو اور مجھ سے تمہاری بچی کا نکاح کر دو۔ کہ بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، دونوں میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں اور وہ لڑکی سن رہی ہے، ابا کیا تذکرہ کر رہے ہو؟ کہ بیٹی حضور نے خبر بھیجی ہے کہ تیری شادی فلانی سے کر لی جائے۔ فرمایا ابا حضور کے سامنے ہماری کیا حیثیت، سن لو اور مان لو، اور میں اپنے آپ کو نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔
میری عزیز بچیوں، اپنی زندگی کے اندر میں ہمیشہ سننے اور ماننے کا مادہ ہونا چاہیے، اور آپ اپنی زندگی کے اندر میں ضد تو ہٹا دیجیے، ضد ہٹا دیجیے۔ ضد آپ کو تباہ اور برباد کر دے گی، آپ کے گھر کو برباد کر دے گی۔ لڑکے کے لیے ضد خطرناک ہے، عورت کے لیے ضد اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو عورتیں ضدوں میں آتی ہے کبھی کبھی اپنے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر میں ماننے کا مادہ ہو، اور اپنے آپ کو جو معمولات دیے جائے ان معمولات کا مکمل اپنے آپ کو پابند بنائے۔ جی، معمول جو ہے جب تک اس کو پورا نہ کرے، چاہے صبح سے اگر دوپہر ہو جائے، دوپہر سے شام ہو جائے، لیکن جب تک معمولات کو مکمل نہ کرے وہاں تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک بچی جب اپنے آپ کو بنا لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو خود اپنی زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ یہ خصوصاً جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کثرت سے درود کا معمول ہو، کم از کم 2-3 ہزار مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی برکت سے اللہ پاک 5 انگلیاں گھی میں کرتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے دل میں چین اور سکون دیتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نور دیتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ پاک ہر رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اور موقع ملے تو جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہونا چاہیے، وقت نکال کر صلاۃ التسبیح پڑھیں، معمولات کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کو کسی نہ کسی مقام تک پہنچائے گا۔ صرف 2-4 کتابیں پڑھنے سے ہمیں چھٹی نہیں ملی، زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ پڑھنے کے بعد بدلاؤ کتنا آ رہا ہے، آپ کی زندگی میں نرمی کتنی آئی، آپ کی زندگی میں معمولات کا اہتمام کتنا آیا، آپ کی زندگی کے اندر میں ماں باپ کے ماننے کا مادہ کیسا آیا، آپ کی زندگی میں دوسروں کا احترام کیسا آیا۔ مثلا آپ چھوٹی ہو لیکن اگر آپ کے وہاں مان لو کہ آپ کی نانی یا آپ کی دادی آئے، محبت کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں۔ استقبال کرنے کے بعد آپ میٹھی زبان سے کہیں کہ لاؤ ماں ذرا میں آپ کا یہ کام کر لوں، آپ کو پانی پلا لوں، کوئی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرو۔ اپنے آپ کو اخلاق سے ایسے سامنے لے آؤ کہ وہ دادی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ پوتی میری بہت ہے لیکن میری یہ پوتی تو نرالی ہے، جب میں جاتا ہوں تو میری خدمت کس انداز میں کرتی ہے، دعائیں ملتی ہے۔ آج دنیا میں جو لوگ دکھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ گھر کے ممبران کے بد دعا ہی سے دکھی ہے۔ خسر کی بد دعا سے بہو دکھی ہے، بہو کی بد دعا سے خسر دکھی ہے، ساس کی بد دعا سے بہو دکھی ہے، بہو کی بد دعا سے ساس دکھی ہے۔ آپس کی بد دعاؤں سے گھروں کا نظام برباد ہو رہا ہے۔ جیسے صدقہ دوسروں پر کرے تو صدقہ ہے، گھر کے ممبران پر صدقہ کرو تو ڈبل ثواب ہے کہ وہاں سچے کا بھی ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی دعائیں لینا الگ ہے اور گھر کے ممبران کی دعائیں لینا الگ ہے۔ کتنا دل خوش ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی آداب کے ساتھ چلتا ہے، آداب کے ساتھ چلتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر وفد آیا، اور وہ وفد جلدی حضور کی خدمت میں آیا، لیکن منذر اشد کر کے صحابی تھے، وہ جلدی نہیں آئے۔ انہوں نے ساتھیوں کا سامان رکھا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، سنجیدگی کے ساتھ پیچھے آ کر کے بیٹھے۔ آپ کی نظر سب کو چھوڑ کر ان پر پڑی اور فرمایا، منذر تم میں اللہ نے 2 صفتیں ایسی رکھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تمہاری زندگی میں سنجیدگی ہے، تم وقار کے ساتھ رہتے ہو۔ میری عزیز بچیوں، آپ اپنی زندگی کے اندر میں ایک صفت کو نوٹ کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز کا اہتمام آیا تو آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کرو کہ ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئی ہو۔ آپ کی زندگی میں روزانہ یاسین شریف کا معمول آیا تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئی ہو۔ آپ کی زندگی میں سورہ کہف جمعہ کو پڑھنے کا معمول آیا تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو رہی ہو۔ اگر آپ کسی کڑوی بات کا جواب کڑوی بات سے نہیں، محبت سے دیتے ہو، کسی نے آپ کے سامنے کڑوا رویہ اختیار کیا، محبت بھرا رویہ آپ کرتے ہیں، اخلاق کے ذریعے سے دل جیتتے ہیں تو آپ کامیاب ہو رہے ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی کا جواب بلائی سے دو، اور فرمایا جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، نہ دینے والوں کو دو۔ فرمایا اس ترتیب سے اگر تم چلو گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جس گھر میں جاؤ گے اور اپنے ماں باپ کے یہاں بھی رہو گے تو وہاں اپنے رشتہ داروں کے دلوں میں تم اپنی جگہ بناؤ گے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن درود شریف کا اہتمام ہو، سورہ کہف کا اہتمام ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو۔ اور دیکھو
گھروں میں بہت ساری غلطیاں ابھی چل رہی ہے، ان غلطیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن کوئی دل پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو تعلیم اور تربیت کی باتیں آپ کو یہاں مدرسے سے کی جائے، ایک ایک بات اپنے ڈائری میں آپ نوٹ کریں، آپ اپنا نشانہ اور اپنی منزل طے کریں، روزانہ صلاۃ الحاجہ پڑھیں، صلاۃ الشکریہ پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، انشاءاللہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ تم کو کسی نہ کسی مقام تک پہنچائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، موبائل سے اپنے کو دور رکھے، حتی الامکان موبائل کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسی موبائل نے دنیا میں کتنے فیصد لوگوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی موبائل نے لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے اوقات سے نکال دیا ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے، بچیوں کو اپنے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے۔ اسی لیے بچیوں، اپنی زندگی کے اندر میں گناہوں سے بچنے کا سب سے پہلا اہتمام، سب سے پہلا اہتمام ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ادائیں ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کسی کے دل میں بیٹھتا ہے اور دعائیں لیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے موقع پر حضور کے لیے پانی لاتے تھے، مسواک کا انتظام کرتے تھے، اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے ان کو دعا دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے لیے انتظام کرتے ہیں، یہ ہے دعائیں لینے کا مزاج، دعائیں لو تاکہ اس کے نتیجے میں آٹومیٹک کسی کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلے، اور اس کے نتیجے میں وہ سامنے والا دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے، اور دعا کے نتیجے میں پھر انسان کی زندگی بنتی ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے اندر میں ایک ایک صفات کو لانے کی کوشش کرے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے چند باتیں کہتا ہوں، اس کو نوٹ کرے۔ پہلی بات، اپنے بدن کو مکمل پاک رکھے، ناپاک نہ ہو۔ اور اگر وہ دن چل رہے ہیں جس میں نماز کی چھٹی ہے تو کم از کم اس موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور خصوصاً آج کے زمانے میں تو 500 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں ٹینشن نہ رہے۔ ہم آج کی دنیا میں عمومی طور پر ٹینشن کی دنیا ہے۔ حضور نے فرمایا 99 بیماریوں کی علاج ہے، اور کم سے کم یہ ہے کہ آدمی رنج اور غم سے نجات پاتا ہے۔ اپنے بدن کو پاک رکھے۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے، چھوٹا سمجھے، سب سے زیادہ میں گنہگار ہوں، حتیٰ کہ شرابی کو بھی معمولی نہ سمجھے، کسی کافر کو، غیر مسلم کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ تمہیں پتہ ہے حقیر سمجھنے کے نتیجے میں آج شیخ عبداللہ اندلوسی کا ایمان اللہ نے لے لیا تھا، جا رہے ہیں اور صرف ایک مندر کے پجاری کو ہلکا سمجھ لیا تھا، تو اس کے نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہوئے اور اللہ پاک نے ان کا ایمان چھین لیا، قرآن سینے سے نکل گیا۔ اور عمومی طور پر بڑے چھوٹوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اور گویا کہ ایک دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہماری جیسا کوئی نہیں، ہم چو دیگرے نیس۔ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے، یوں کہو ہم چو ڈنگرے نیس، ہمارے جیسا کوئی جانور نہیں ہے۔ بزرگوں نے اپنے آپ کو بہت معمولی سمجھا تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بچیوں، گھمنڈ کو اپنے دل سے نکالو، اپنے آپ کو معمولی سمجھو۔ تیسری بات یہ ہے، خادم بن کر زندگی گزارو، سست مت رہو، چست رہو، گھروں میں کام کاج نشاط کے ساتھ کرو۔ گھروں میں بھابھی آئی ہے، وٹ مت کرو، بھابھی کو وٹ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے ماں باپ کی لاڈلی ہے، اس کے ماں باپ کی چہیتی ہے، وہ گھر جا کر سناتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نند جو ہے وہ تو مجھے وٹ کرتی ہے، تو اس کے ابا کہتے ہیں لو وہ وٹ کر رہے ہیں، تو سب کے دلوں سے یہ نند اتر رہی ہے۔ اور اگر آپ نے بھابھی کو اپنی زندگی میں کبھی وٹ نہیں کیا، اور آپ نے یہ سوچا کہ مجھے بھی کسی کی بھابھی بننا ہے، میں وٹ کروں گا تو میرے اوپر کوئی وٹ کرے گا، میں جیسا معاملہ کروں گا ویسا معاملہ میرے ساتھ کیا جائے گا، بجائے اس کے آپ نے بھابھی کو یوں سمجھا کہ میرے بھائی کے گھر والے ہیں، آپ نے ان کو عزت دی اور یوں کہا بھابھی ایسا کرو، تم تھکے ہوئے ہو، میں کام کر لیتا ہوں، میں آٹا گون لیتا ہوں۔ واہ واہ، بھابھی کہے کہ میری نند کتنی اچھی ہے، کتنی نند اچھی ہے، اور وہ بھابھی اپنی نند کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تھوڑی آگے پیچھے ہو تو فون کر کے کہتی ہے بہن کیوں نہیں آئی، تمہارے بغیر تو گھر سنا سنا ہے۔ آج لوگوں کو جیتے نہیں آتا، اور نند کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ حال ہو کہ جب اپنے ماں باپ کے گھر جائے تو ماں باپ کے گھر پر جا کر اپنے بھابھی کے بارے میں گویا کہ ماں باپ کا ذہن خراب نہ کریں، بلکہ یہ کہے امی آج کے زمانے میں اللہ کی نعمت ہے، جو ہو قدر کر لینی چاہیے۔ دنیا میں کیسی کیسی عورتیں ہیں، کیسی آوارہ عورتیں ہیں،
اپنے خسر اور ساس کو ستانے والی عورتیں ہیں، ہماری بھابھی تو اچھی ہے، یہ کہہ کر کے اپنے ماں باپ کو تسلی دینی چاہیے اور گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے، گھر کو آباد کرنا چاہیے۔ جس گھر میں نند جائے، عام طور پر یہ شکایتیں آتی ہے کہ وہ نند نے آ کر کے گھر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم ایسی نند کبھی نہ بنے، ہم خادمہ بنے، ہم بھابھی کی بھی خدمت کریں، ابا امی کی بھی خدمت کریں۔ میں تو دیکھتا ہوں لوگ دنیا میں بہت سست ہے۔ مدرسے میں بچوں کو کہتا ہوں دروازہ بند کرنا ہے تو ایک دوسرے کو کہے گا تم بند کرو، تم بند کرو۔ ارے نشاط کے ساتھ تم کام کرو، خدمت والا آگے نکل جاتا ہے، خدمت والا آگے نکل جاتا ہے۔ اور بچیوں، ایک عادت زندگی میں لازم کر لو، کسی کو آرڈر مت کرو، کسی کو آرڈر مت کرو، بڑی بہن کو آرڈر مت کرو۔ کل تمہارا نکاح ہو جائے تو کبھی اپنی جیٹھانی کو آرڈر نہ کریں، ہم اپنی چھوٹی دیرانی کو آرڈر نہ کریں، اپنی زندگی میں کسی کو آرڈر کرنے کا مزاج نہ ہو، بہت پیار بھرے انداز میں ہم بات کرنے والے ہوں۔ ارے آرڈروں سے کام نہیں ہوا کرتا، محبت سے کام ہوا کرتا ہے۔ کسی کے دل میں رعب مارنے سے نہیں آتا، تقوی سے رعب آیا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو صفات کے ساتھ مزین کریں، میٹھے بنو، تمہاری زندگی میں مٹھاس، میٹھے بننے کا مزاج ہو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھابھی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نند آتی ہے تو ماشاءاللہ ہمیں کام میں ہمارا تعاون کرتی ہے، ہمیں کوئی وٹ نہیں کرتی۔ ورنہ بہت سی جگہوں پر ہے کہ نند آئی اور امی ابا کے گھر آ کر بس بھابھی کو آرڈر کرنا شروع کیا اور وہ بیچاری بھابھی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے۔ ارے وہ اللہ کی بندی ہے، اگر اس کے دل کی آگ نکل گئی تو پھر نند کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس کے گھر کی آگ نکل گئی اور مان لو کہ اگر کسی بہو پر ظلم ہو گیا تو ساس کا نظام برباد ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی بندی ہے، اس کے مزاج کا لحاظ رکھنا، یہ گویا کہ ایک نند ہونے کے ناطے سے اپنے بھابھی کا اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا سخت ضروری ہے۔ فرمایا ہم دوسروں کی دعا لیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے تو گھروں کے اندر میں اللہ پاک برکت کا نظام قائم کرے گا۔ ماشاءاللہ تم پابندی کے ساتھ سبق میں آتی ہو، پابندی کے ساتھ سبق میں آؤ، لیکن صرف سبق یاد کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو معمولات دیے جائے ان معمولات کا اہتمام کریں اور اپنے ماں باپ کو بھی دعا کا کہیں، اپنے دادا دادی کو بھی دعا کا کہیں، دوسروں کی دعائیں لیں۔ کام تو دعاؤں سے بنتا ہے، دعاؤں سے کام عجیب بنتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں بنے ہیں آپ ان کو پوچھ لو، وہ کوئی کہے گا میری دادی کی دعا مجھے لگی ہے، کوئی کہے گا نانی کی دعا لگی ہے، کوئی کہے گا ابا کی دعا لگی ہے۔ دعاؤں سے کام بنتا ہے، دعاؤں کے نتیجے میں اللہ پاک جس کی صلاحیت نہ ہو اس کو صلاحیت اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر عمل کا اہتمام عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں ایک نیک بچی بن کر رہنے کی محلے میں اور سب جگہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو جو باتیں یا فرائض کے اعتبار سے، سنت اور مستحبات کے اعتبار سے جو آئے، اپنے آپ کی زندگی کو اس سے مزین کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔